الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالخير وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إن الدين عند الله الإسلام. صلوات بھیجیں. خدا عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. ہمارے آپ کے درمیان دین اور اسلام کی بات چل رہی ہے، اور کل میں نے آپ کے سامنے اسلام اور غلامی دونوں کو درج کیا ہے کہ اسلام انسان کو فکری غلامی سے نجات دلانا چاہتا ہے تاکہ اس کا ذہن آزاد ہو. اور اگر آپ کو منظر دیکھنا ہے تو آپ رسول کا طرز عمل دیکھیں، مولا علی کا طرز عمل دیکھیں، معصوم عالم کا طرز عمل دیکھیں کنیزوں کے ساتھ، اور ائمہ اطہار کا طرز عمل دیکھیں، تو آپ کو اسلام کی صحیح تصویر سامنے آئے گی. اگر ملوکیت و شہنشاہیت نے اسلام کو ہائیجیک نہ کر لیا ہوتا تو 100 برس کے اندر غلامی ختم ہو گئی ہوتی. آج کے لیے میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا کہ میں عورتوں کے تعلق سے عرض کروں گا، اس لیے کہ اسلام پر ویسٹرن میڈیا کا ایک زبردست الزام ہے. مغربی میڈیا مسلمانوں پر زبردست الزام لگاتا ہے کہ مسلمانوں نے تو عورتوں کو قیدی بنا کے رکھا ہے، پنجرے کی چڑیا بنا کے رکھا ہے، ان کے حقوق غصب کر کے رکھے ہیں، ان کو بالکل ذلیل و خوار کر کے رکھا ہے، اور ان کے حقوق ان کو نہیں دیتے، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. یہ بڑا زبردست پروپیگنڈا ہے ساری دنیا میں کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتے ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ مغربی میڈیا نے شہنشاہوں کی محلوں کی عورتوں کو دیکھا یا قبائلی رسم و رواج جکڑی ہوئی عورتوں کو دیکھا، ان کو اسلامی عورتوں کو دیکھنے کا موقع ہی نہ ملا. مغرب کا اپنا ایک اصول ہے، وہ اپنے حساب سے ایک فارمولہ بناتے ہیں اور اس کے بعد معیار تہذیب اسی کو مان لیتے ہیں، اور جو ان کے خلاف جاتا ہے اس کو غیر مہذب کہہ دیتے ہیں. کیونکہ وسائل ان کے پاس زیادہ ہیں،
آواز پہنچانے کے ذرائع ان کے پاس زیادہ ہیں، وہ بولتے ہیں تو ساری دنیا میں سنا جاتا ہے، ہم بولتے ہیں تو آواز ایک شہر تک نہیں پہنچ پاتی، لہذا آمنے سامنے کی بات نہیں ہو سکتی۔ آمنے سامنے کی بات اس وقت ممکن ہے جب ہماری آواز کا پھیلاؤ بھی اتنا ہو جتنا ان کی آواز کا پھیلاؤ، تب بات مزے کی ہے اور تبھی صحیح معنوں میں کوئی گفتگو ہو سکتی ہے۔ وہ ہم کو جنگلی کہتے ہیں، انسیویلائزڈ کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان انسیویلائزڈ ہیں، غیر مہذب ہیں، اس لیے کہ اپنی عورتوں کو چادریں اڑاتے ہیں۔ چونکہ ہم چادریں اڑاتے ہیں لہذا ہم غیر مہذب ہیں۔ اگر برابر سے جواب دینے کا موقع ہو تو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غیر مہذب ہیں اس لیے کہ آپ اپنا تجارت کا مال بیچنے کے لیے عورت کے جسم کو ذریعہ بناتے ہیں۔ ہم چادر اڑا کے عورت کی توہین نہیں کرتے ہیں، آپ اپنی تجارت کو چمکانے کے لیے بنام تہذیب اس کے جسم کی نمائش کر کے اس کے تقدس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی توہین کرتے ہیں۔ آپ کو موزے بیچنا ہے، آپ اس کے جسم کی نمائش کر رہے ہیں۔ آپ کو شرٹ بیچنا ہے، آپ اس کے جسم کی نمائش کر رہے ہیں۔ آپ کو کاسمیٹکس بیچنا ہے، آپ اس کے جسم کی نمائش کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر سے لطف یہ ہے کہ یہ دعویٰ ہے کہ یہی جان تہذیب ہے، یہی روح تمدن ہے۔ مجھے اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے بھی یہ کہنا ہے کہ ہر چیز جو دور سے چمکتی دکھائی دے وہ سونا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اپنی تہذیب ہے، اپنا کلچر ہے، اپنا مذہب ہے، اپنے نظریات ہیں، اور وہ ٹھوس اخلاقی، علمی اور مذہبی بنیادوں پر قائم ہیں۔ آپ ان کے ساتھ قدم ملا کے چل نہ پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بات خالی چادر اتار دینے کی نہیں ہے۔ اگر بات اس پر بس ہو جائے تو چلو بات سوچیں، مگر بات چادر اتار دینے پر بس نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے ساحلوں پر بنام تہذیب اس کے جسم کا ایک ایک تار اتار لیا۔ آپ کہاں تک اس کے ساتھ چلیے گا قدم ملا کے؟ اور عزیزان گرامی، فیصلہ کون کرے یہ جنگلی کون ہے؟ ہم جنگلی ہیں کہ اپنی عورتوں کو چادر اڑاتے ہیں، یا وہ جنگلی ہیں جو اپنی عورتوں کو ننگا گھماتے ہیں؟ فیصلہ کرنے والی تھرڈ پارٹی ہونا چاہیے۔ جو جھگڑا کر رہا ہے وہی جج بھی ہو تو فیصلہ کبھی حق پر نہیں ہوگا۔ فیصلہ کرنے والی تھرڈ پارٹی ہونا چاہیے جو دونوں کو سن کے ایمانداری سے فیصلہ کرے۔ یہاں دنیا تو حصوں میں بٹی ہے، ایسٹ ویسٹ، فیصلہ کرنے کے لیے تیسری دنیا کہاں سے آئے؟ وہ کہتے ہیں ہم جنگلی ہیں اس لیے کہ ہم چادریں اڑاتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ جنگلی ہے اس لیے کہ ننگا گھماتے ہیں۔ فیصلہ کرنے کے لیے جج آئے کہاں سے جو نہ ادھر سے تعلق رکھتا ہو نہ ادھر سے تعلق رکھتا ہو؟ تو میرے خیال میں تو جنگل میں چلیے جو جانوروں کا وطن ہے، اگر جانور چادریں اوڑھے گھوم رہے ملے تو ہم جنگلی ہیں، اگر ننگے گھوم رہے ہیں تو آپ جنگلی ہیں۔
میں اپنے بچوں اور نوجوانوں کو قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں اور اس کے بعد ذرا دیر بعد پھر ریپیٹ کروں گا اسی کو. ابھی سناؤں گا اور 2-3 منٹ کے بعد پھر سناؤں گا. وہی ارشاد ہو رہا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبۃ ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. یہ قرآن پاک سورہ نحل کی آیت ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ تم نے جو بھی نیک عمل کرے، چاہے وہ نیک عمل کرنے والا مردوں میں ہو یا عورتوں میں، شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان ہو، تو اللہ دنیا میں اس کو ایک پاک و پاکیزہ زندگی دیتا ہے اور آخرت میں جیسا عمل کیا ہے اس سے بہتر بدلہ دیتا ہے. آج جب ہم یہ آیت سنتے ہیں تو ہم کو قطعاً یہ احساس نہیں ہوتا کہ کوئی انقلابی آواز ہے یا سن کے ہم اچھل پڑیں یا ہمیں تعجب ہو یا ہم حیرت میں پڑ جائیں کہ یہ آواز ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی. ایسی کوئی فیلنگ نہیں ہوتی. اور میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیت اور پڑھ کے ترجمہ کیا تو یہاں مجمع کے اوپر بھی کوئی ری ایکشن خاص نہیں ہوا، ابھی آپ نے دیکھا. لیکن آپ کو میں وہ تصویر دکھا دوں کہ آج سے 1400 برس پہلے جس علاقے میں اسلام آیا تھا، یعنی مکہ مدینہ اور مکہ مدینے کے آس پاس کا علاقہ، جہاں توحید کا نور چمکا، جہاں اسلام کی کرن پھوٹی، جہاں قرآن پاک نازل ہوا اور جو سرور کائنات کی تبلیغات کا خاص علاقہ تھا، وہاں اسلام سے پہلے 3 پڑوسی اور رہتے تھے. جیسے کسی بستی میں 3 گھر ہوں اور وہاں چوتھا آدمی بھی ایک گھر لے لے، تو اس علاقے میں مکے مدینے اور اس کے آس پاس کے علاقے میں 3 طرح کے لوگ آباد تھے. ایک میجارٹی تھی اور 2 مائنورٹیز تھی. اکثریت ان لوگوں کی تھی جو بت پرست تھے. بت پرست قومیں آباد تھیں جو مشرکین کے نام سے یاد کیے گئے. یہ میجارٹی تھی اور زیادہ تر لوگ اسی خیال کے تھے جو اس علاقے میں رہتے تھے. 2 ریلیجس مائنورٹیز تھیں، مذہبی اقلیتیں تھیں. ایک یہودی جو کہتے تھے ہم آسمانی دین کو مانتے ہیں، ہم بت پرست نہیں ہیں، اور دوسرے عیسائی جو کہتے تھے ہم بھی آسمانی دین کو مانتے ہیں، پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، ہم بت پرست نہیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان دونوں حضرات نے، ایک نے عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ کے اور ایک نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ کے اپنی توحید میں گڑبڑ کی تھی، مگر بہرحال وہ بت پرستی کے منکر تھے. یہ 3 پڑوسی جو اسلام کے پہلے سے آباد تھے، ان کے پاس عورتوں کے لیے کیا تصور تھا. بت پرست قومیں کہتی تھی کہ لڑکی کا پیدا ہونا بڑی ذلت ہے اور بڑی رسوائی ہے، اور یہ دھبا اسی صورت میں دھویا جا سکتا ہے جب پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ دفن کر دیا جائے. یہ اس علاقے کے بت پرستوں کا خیال تھا. یہودی لوگ ایسی بات تو نہیں سوچتے تھے، مگر ان کے مذہب میں سب سے بڑا مذہبی جرم یہ تھا کہ وہ تورات مقدس جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، اگر کوئی بدبخت اس کو جلا دے تو اس سے بڑا مذہبی مجرم نہیں جو تورات مقدس کو نظر آتش کر دے، جلا دے. لیکن ساتھ ہی ساتھ علماء کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر بات یہ آ پڑے کہ تورات عورت کو پڑھائی جائے یا جلائی جائے، آئدر آر یا یہ، اب 2 میں سے ایک کا کام آپ کو سلیکٹ کرنا ہے، یا عورتوں کو پڑھائیے تورات اور یہ جلا دیجیے. تو کہتے تھے ایسی صورت میں تورات کا جلا دینا ثواب ہے، ثواب ہے. اس زمانے میں اس علاقے میں جو عیسائی تھے ان کا تصور یہ تھا کہ عورت کتنی ہی نیک ہو، کتنی ہی اچھی ہو، کتنی ہی پارسا ہو، کتنے ہی اچھے اچھے کام کیے ہوں اس نے، مگر وہ جنت میں نہیں جائے گی. جنت کے دروازے اس کو بند ہیں.
کیوں بند ہے؟ اس لیے کہ جنت سے آدم کو نکلوانے والی ایک عورت ہے، لہذا پلٹ کی عورت کا واپسی جنت میں ناممکن ہے۔ اب میں آپ کو ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں، تصور کی آنکھوں سے دیکھیے کہ کرسیاں لگی ہیں، عدالت سجی ہے، جج بیٹھے ہیں اور عورت پکڑ کے ملزمہ کی حیثیت سے لائی جا رہی ہے۔ ایک نے کہا اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، پیدا ہوتے ہی دفن کر دو۔ دوسرے نے کہا آسمانی کتاب کو جلا دو مگر اس کی آواز اس کے کان میں جائے۔ تیسرے نے کہا یہ نیک ہو، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے، جنت میں نہیں جائے گی، اس کے لیے جنت کے دروازے بند ہیں۔ اور چوتھی آواز یہ ہے تم میں جو بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اگر صاحب ایمان ہے تو ہم آپ کو پاکیزہ زندگی بھی دیں گے اور آخرت میں بہتر بدلہ بھی دیں گے۔ ہے انقلابی آواز، ہے انقلابی آواز۔ عزیزان گرامی، اسلام نے عورتوں کو جو مرتبہ دیا، اسلام نے عورت کو جو عزت دی اور اسلام نے عورت کو جو حیثیت دی، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ عورت کی زندگی میں اسلامی نقطہ نظر کے 3 رخ ہیں۔ وہ جس گھر میں بھی آتی ہے، چاہے عالم کا گھر ہو چاہے جاہل کا گھر ہو، چاہے بادشاہ کا گھر ہو چاہے فقیر کا گھر ہو، بیٹی بن کے آتی ہے۔ یہ گھر میں بیٹی بن کے داخل ہوتی ہے، جس گھر میں بھی آتی ہے بیٹی بن کے آتی ہے۔ اور جیسے ہی کسی گھر میں آئی بیٹی بن کے، تو کوئی کیا سوچتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، یہ اس کا اپنا خیال ہے، لیکن اسلام کا رسول یہ کہتا ہے کہ البنات رحمہ، لڑکیاں رحمت ہیں، یعنی جس گھر میں لڑکی آئی رحمت آئی۔ دیکھیے، آپ کو مذہب کو سماج سے الگ کرنا پڑے گا میرے دوستو۔ مذہب سماج کا قیدی ہے، نام مذہب کا ہے، ڈومینیشن سماج کا ہے، نام مذہب کا ہے، کنٹرول سوسائٹی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے ہمیں بیٹی دی تو اللہ کے رسول نے کہا تمہارے گھر میں رحمت آئی ہے۔ ہمارے سماج نے رحمت کی رے پر ایک نقطہ لگا دیا۔ اردو الفابیٹ میں اگر رے پر نقطہ لگا دیجیے تو رے بن جاتا ہے، رحمت پڑھی جاتی ہے۔ سمجھے آپ؟ اب جب بیٹی بن کے آئی تو رحمت بن کے آئی۔ تھوڑے دنوں اس گھر میں رہی اور تھوڑے دنوں اس گھر میں رہ کے اس گھر سے نکل کے دوسرے گھر میں گئی، اور دوسرے گھر کی دہلیز جو لانگھی تو زوجہ بن گئی۔ جب دوسرے گھر میں داخل ہوئی تو زوجہ کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے داخل ہوئی، اور جب بیوی کی حیثیت سے داخل ہوئی تو مذہب نے کہا کہ ہم تمہیں خدمتگار نہیں دے رہے ہیں، تمہیں لائف پارٹنر دے رہے ہیں، زندگی میں برابر کا شریک دے رہے ہیں۔ دیکھو، اس کا احترام کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کو تکلیف نہ پہنچانا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بچوں کو دلچسپی بھی ہوتی ہے اور یاد بھی رہ جاتی ہیں مثالیں، تو اچھا رہتا ہے مثالوں کا لینا۔ حالانکہ ہمارے لیے مشکل پڑتی ہے جو یاد رہ جاتی ہیں مثالوں، مجلس کہیں اور پڑھ کے لیے اب وہاں پڑھ چکے تھے۔ آپ دیکھیے، آپ میں سے جو تھوڑا دیہات کی زندگی سے واقف ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گیہوں جس کھیت میں بویا جاتا ہے اسی کھیت سے کاٹ کے کسان لے جاتا ہے، لیکن دھان جس کھیت میں بویا جاتا ہے اس کھیت میں مکمل نہیں ہوتا۔ جب اتنے پودے ہو جاتے ہیں اس کے تو کسان اس کو نکال کے دوسرے کھیت میں بوتا ہے اور وہاں جا کے وہ مکمل ہوتا ہے۔ مرد گیہوں کا پودا ہے، جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس گھر میں مکمل ہوتا ہے۔ عورت دھان کا پودا ہے، جس گھر میں پیدا ہوتی ہے اس گھر میں مکمل ہوتی ہے۔
تو سوسائٹی اس کو نوکر بنا دے، سوسائٹی اس کو خادمہ بنا دے، وہ الگ بات ہے، لیکن مذہب نے اس کو آپ کا کھانا پکانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، مذہب نے اس کو آپ کے گھر کا کام کاج کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، مذہب نے اس کو گھر کی ملکہ بنا کے بھیجا ہے، کام والی بنا کے نہیں بھیجا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی مجلس کے بعد کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں، لیکن جو اسلام ہے وہ اپنی جگہ ہے، جو سوسائٹی ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ دیکھیے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کسی کا کام کوئی کر دے، اس کا کوئی پابندی نہیں ہے، میں آپ کے 10 کام کر دوں، آپ میرے 50 کام کر دیجئے اپنی خوشی سے، قانوناً شرعاً اخلاقاً کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن آپ آرڈر دے کے مجھ سے کام نہیں لے سکتے، میں آپ کا غلام نہیں ہوں، آپ کا نوکر نہیں ہوں۔ اللہ نے نکاح کے 2 بول کے ذریعے جو بیوی آپ کو دلوائی ہے، آپ اس سے کھانا نہیں پکوا سکتے، اب باہمی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ کا کھانا پکا دے تو پکا دے، آپ زور نہیں دے سکتے نہیں پکاؤ اس لیے کہ تم بیوی ہو، اس لیے کہ اسلام نے پکا پکایا کھانا اس کے لیے بنوایا ہے، آپ خود پکائیے خود رکھیے، سلا سلایا کپڑا، یہ نہیں کہ سیو کپڑا پہنو، اور کیا آپ نے؟ ہاں آپس کے تعلقات اگر اچھے ہیں کوئی بات نہیں ہے، اور کھانے کپڑے کا بھی سن لیجیے اسٹینڈرڈ، شادی کے بعد باپ کے گھر میں جو اسٹینڈرڈ ہے اس اسٹینڈرڈ کا کھانا ہو، باپ کے گھر میں جو اسٹینڈرڈ ہے اس اسٹینڈرڈ کا کپڑا ہو، تاکہ لوگ دولت کی لالچ میں شادی نہ کر لیں۔ اب سنیے، یہ دوسرے گھر میں آئی بیوی بن کے تو اسلام نے اس کو اتنے پروٹیکشن دیے ہیں جس کا جواب نہیں ہے، اگر میں سب کہہ دوں تو ہائے ہائے ہو جائے شہر میں، کل سے لوگ مجلس میں آنا چھوڑ دیں۔ اب یہ دوسرا گھر جس میں آئی ہے زوجہ بن کے، اسی گھر میں یہ اپنے کلائمیکس کو پہنچتی ہے، اس کی زندگی نقطہ عروج کو چھوتی ہے، کب؟ جب یہ ماں بن جاتی ہے۔ عورت جب ماں بن جائے، سنیں اور وہ بیٹے سنیں جن کی ماں زندہ ہے ابھی، عورت جب ماں بن جاتی ہے تو مظہر صفات پروردگار بن جاتی ہے، یعنی اللہ کی ذات کی جھلکیاں اس میں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ خالق وہ ہے، وسیلہ خلقت یہ ہے، رازق وہ ہے، وسیلہ رزق یہ ہے، رحیم و کریم وہ ہے، مظہر رحم و کرم یہ ہے، رب وہ ہے، پالنے والی یہ ہے، متکلم وہ ہے، ایک جملہ سکھانے والی یہ ہے۔ اب سمجھے آپ کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جو کہتے ہیں جنت ہے تو کیوں کہتے ہیں؟ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ ماں 3 حرفوں کے مجموعے کا نام نہیں ہے، ماں ایک کیریکٹر ہے، ماں ایک کیریکٹر ہے، رحم، کرم، مہربانی، پیار، بخشش کا ایک ایسا سمندر جس کا دوسرا کنارہ ابھی تک معلوم نہیں ہوا کہاں ہے، یہ ماں ہے۔ اب زندگی کو دیکھیے، اچھے لڑکوں کی بات نہیں ہے، بدماش لڑکے، خراب لڑکے، بدترین لڑکے، ایسا لڑکا جس کا کوئی روادار نہیں۔ عزیزوں نے کہا بھیا ہمارے کیا نہ آیا کرو، پڑوسیوں نے کہا بھیا ہمارے دروازے پر نہ کھڑے ہوا کرو، سگے بہن بھائیوں نے کہا ہم سے ان سے مطلب نہیں ہے، ہم سارے تعلقات ختم کر چکے ہیں، کوئی ان کی شکایت لے کے ہمارے پاس نہ آئے۔
ہم نہیں جانتے ان کی، ان سے ہم بالکل نہیں، کچھ نہیں۔ باپ نے بھی کہا کہ صورت نہ دکھائی دے ورنہ گولی مار دوں گا۔ پولیس بھی تلاش میں ہے، قانون بھی طاق میں ہے کہ کہاں ہے۔ سوسائٹی کو بھی نفرت، مذہب کو بھی نفرت، قانون کو بھی نفرت، لیکن ماں پھر بھی کلیجے سے لگا ہے، چپکے چپکے پیسے بھی دے رہی ہے، چپکے چپکے کھانا بھی کھلا رہی ہے، اور اس کے جرم کی طرف سے ڈیفینس بھی کر رہی ہے۔ نہیں، وہ دل کا برا نہیں ہے، وہ سکھائے بھڑکائے میں ہے۔ وہ جب سے کھلا لڑکے کے ساتھ ہوا، جب سے بگڑ گیا ہے۔ پہلے بہت اچھا تھا، پہلے بڑا نیک تھا، سمجھے آپ؟ یہ سب ہو رہا ہے۔ اور یقین مانیے کہ اگر 5 منٹ کے لیے آ کے بیٹھ جائے، جو جھوٹے سچے آنسو بہائے کہ اماں میں نے سب برائیاں چھوڑ دی ہیں، نیک ہو گیا ہوں، 5 منٹ کے اندر ماں کلیجے سے لگا لے گی۔ باپ کو راضی ہونے میں کئی ہفتے لگ جائیں گے، بہن بھائی کئی مہینے انتظار کریں گے، اور دور کے عزیز و پڑوسی تو کئی برس دیکھیں گے کہ اس میں بھی کوئی اس کی چال تو نہیں ہے، کوئی مکر تو نہیں ہے، نیک بن کے کوئی لمبا داؤں تو نہیں کھیلنے والا ہے۔ لیکن ماں 5 منٹ کے اندر کلیجے سے لگا لے گی۔ عزیزان گرامی، اس ماں کا دل بھی کسی نے بنایا ہے، خود سے نہیں بن گیا ہے ماں کا دل۔ اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو ان علماء کی تقریروں سے نہ پہچانیے جو رحمت سے مایوس کرتے ہیں، ماں کو دیکھیے اور اللہ کو پہچانیے۔ جب ماں ایسی ہے تو اللہ کیسا ہوگا؟ عزیزان گرامی، یہ لوگ کہتے ہیں عورت تو محکوم ہے، مرد کی تابع دار ہے۔ آپ نے اسلام کی اسٹڈی نہیں کی ہے، پتہ نہیں کہا کہ عورت آپ نے دیکھی ہے۔ قرآن و حدیث کے سائے میں جو عورت ہے وہ دیکھیے آپ۔ سوسائٹی کے قیدی جو عورت ہے اس کو نہ دیکھیے۔ افغانستان کے ٹرائبل نظام میں جو جکڑی ہوئی عورتیں ہیں ان کو نہ دیکھیے۔ شہنشاہوں کے محل میں جو قیدی عورتیں ہیں ان کو نہ دیکھیے۔ آپ اسلام کی آزاد عورت کو دیکھیے تو سمجھ میں آئے گا۔ اس کی زندگی شروع ہوتی ہے بیٹی کی حیثیت سے، سطح پہ آتی ہے زوجہ کی حیثیت سے، کلائمیکس کو پہنچتی ہے ماں کی حیثیت سے۔ اس کی زندگی کے 3 دور ہیں، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے، یہ ماں ہے۔ اور اس کا امپرومنٹ دیکھیے گا، جب بیٹی ہے تو باپ کی محکوم ہے، جب بیوی ہے تو شوہر کی برابر کی شریک ہے، جب ماں ہے تو بیٹے پہ حاکم ہے۔ تو عورت مرد کی محکوم بھی ہے، عورت مرد کی حاکم بھی ہے، دونوں حیثیتیں ہیں۔ اب سوسائٹی نے عورت کو بوجھل بنایا ہے، شادی میں خرچہ کر کے، ذمہ داریاں ڈال کے، تعلیم نہ دے کے، شک شبہ پیدا کر کے، تو اس کا ذمہ دار اسلام نہیں ہے، اس کی ذمہ دار سوسائٹی ہے، اس کا ذمہ دار سماج ہے، اس کی ذمہ دار بادشاہتیں ہیں، اس کی ذمہ دار شہنشاہیتیں ہیں۔ ورنہ عورت کی زندگی میں 3 حصے ہیں،
اور عورت زندگی کو کنٹرول کرتی ہے، کبھی ماں بن کے، کبھی بیوی بن کے، کبھی بیٹی بن کے۔ یہ عورت کے تین روپ ہیں جو زندگی کو کنٹرول کرتی ہے، ماں، بیوی، بیٹی۔ عورت کی زندگی شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ بیٹی، بیوی، پھر ماں۔ مرد اپوزٹ سیکس ہے۔ اپوزٹ سیکس کا کیا مطلب؟ اپوزٹ کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسٹ سے ویسٹ آ رہی ہے گاڑی، ایک ویسٹ سے ایسٹ جا رہی ہے، اپوزٹ ڈائریکشن ہوا یا نہیں ہوا؟ اپوزٹ ڈائریکشن ہوا یا نہیں ہوا؟ کلیان سے جو گاڑی بمبئی آ رہی ہے تو کلیان سے نکل کے جو پہلا اسٹیشن پڑے گا، جو گاڑی بمبئی سے کلیان جا رہی ہے تو ادھر سے آخری اسٹیشن پڑے گا ادھر، ہے نا؟ اپوزٹ ڈائریکشن۔ تو عورت کی زندگی کیسے شروع ہوتی ہے؟ بیٹی، بیوی، ماں۔ مرد اپوزٹ ڈائریکشن ہے، ہم ادھر سے چلے تو ہمیں سب سے پہلے ماں ملتی ہے، پھر بیوی ملتی ہے، پھر بیٹی ملتی ہے۔ کسی کو پیدا ہو کے بیٹی کی شکل نہیں دکھائی دیتی؟ پیدا ہو کے جس عورت کو ہم نے دیکھا وہ ماں تھی، اس کے بعد دوسری عورت دیکھی تو بیوی تھی، اس کے بعد تیسری عورت ملی جو بیٹی تھی۔ ادھر سے ہمارا سفر ہے۔ تو عورت زندگی کو کنٹرول کرتی ہے، کبھی ماں بن کے، کبھی زوجہ بن کے، کبھی بیٹی بن کے۔ پوری کائنات کے لیے اللہ نے رسول کی بیٹی کو نمونہ بنایا تھا، جناب فاطمہ زہرا۔ ساری دنیا کی عورتوں کے لیے نمونہ تھی۔ اللہ نے ایک دن ان کی تینوں حیثیتیں نکھار کے واضح کر دی، چادر تسیر میں بلا کے۔ چادر تسیر میں بلا کے تینوں حیثیتیں واضح کر دی۔ تم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا، وہ فاطمہ ہیں، ان کا باپ، ان کا شوہر، ان کے بیٹے۔ یعنی جب چادر تسیر میں سیدہ آئیں تو بیٹی کی حیثیت سے بھی تھی، زوجہ کی حیثیت سے بھی تھی، ماں کی حیثیت سے بھی تھی۔ یعنی اگر آپ کو بیٹی کی حیثیت سے دیکھنا ہے تو بیٹی کا بہترین نمونہ فاطمہ زہرا، اگر آپ کو زوجہ کی حیثیت سے دیکھنا ہے تو زوجہ کا بہترین نمونہ فاطمہ زہرا، اگر ماں کی حیثیت سے دیکھنا ہے تو ماں کا بہترین نمونہ فاطمہ زہرا۔ اور ہمارے آپ نے یہ تین حیثیتیں۔ اب سنیے، عورت کی زندگی کا کلائمیکس یہ ہے کہ ماں بنے، مگر بہت سی عورتیں ایسی ہیں جن کا بیچاریوں کا کوئی قصور نہیں ہے، 0.1% بھی خطا نہیں ہے، مگر ماں نہیں بنی۔ شادی نہیں ہوئی، مثلا کوئی سوٹیبل میچ نہیں ملا، ان کی کوئی قصور نہیں، ماں نہیں بنی۔ شادی ہوئی، دعا بھی ہوئی، دوا بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، مگر اولاد نہیں دی اللہ نے۔ سینکڑوں مثالیں ہر فیملی میں، ہر خاندان میں ملیں گی آپ کو، نہیں ملی اولاد۔ 0.1% بھی اس عورت کا قصور نہیں ہے، لیکن دکھی تو ہے، یہ دکھی تو ہے، اس کو دو دکھ ہیں۔
ایک تو اس لیے کہ دو دھری نہیں ہوئی، ماں نہیں بنی، اور دوسرا دکھ یہ ہے کہ اس کی زندگی اس کلائمیکس سے محروم رہ گئی جو ماں بن کے حاصل ہوتا ہے عورت کو۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ہر عورت ماں ہو سکتا ہے عورت ہو مگر ماں نہ ہو، ہے کسی مذہب کے پاس، کسی فلسفے کے پاس، کسی فکر کے پاس اس بے خطا غمزدہ عورت کے دکھ درد کا علاج؟ سمجھنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، ہے کسی فلسفے و فکر کے پاس اس عورت کا علاج جو غمزدہ ہے، اس لیے بھی دکھی ہے کہ اولاد نہیں ہے، اس لیے بھی دکھی ہے کہ کلائمیکس سے محروم رہ گئی؟ عزیزان گرامی، میری نالج میں نہیں ہے کہ کسی کے پاس اس بیماری کا علاج کسی نے بتایا ہو، لیکن وہی بیوی جس کو ساری دنیا کے لیے نمونہ بنایا تھا، اس نے اس کا بھی دکھ درد بتایا، اس لیے کہ عورت جب ماں بنتی ہے تو ماں کا جو جوہر ہے وہ محبت ہے جو اپنی اولاد کو دیتی ہے۔ تو اگر کوئی ماں نہ ہوتے ہوئے وہ محبت کسی کو دے جو ماں اولاد کو دیتی ہے تو وہ ماں نہ ہوتے ہوئے بھی ماں کہی جائے گی۔ یہ اور بات ہے کہ فاطمہ زہرا حسن و حسین اور جناب زینب و ام کلثوم کی ماں بنی، مگر ماں بننے سے پہلے اپنے باپ کو اتنی محبت دی، اتنی محبت دی، اتنی محبت دی کہ باپ نے کہا کون کہتا ہے بیٹی ام ابی یہ جو اپنے باپ کی ماں ہے، یہ جو اپنے باپ کی ماں ہے، تو عزیزان گرامی یہ خطابت نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ اصلیت ہے جو پڑھ رہا ہوں، تاکہ اسلام کے متعلق جو غلط تصور دماغوں میں بیٹھے وہ دھل جائیں۔ عورت ماں بن کے زندگی کنٹرول کرتی ہے، عورت بیوی بن کے زندگی کنٹرول کرتی ہے، عورت بیٹی بن کے زندگی کنٹرول کرتی ہے۔ زندگی کا کنٹرول مرد کے ہاتھ میں نہیں، عورت کے ہاتھ میں ہے۔ اگر زندگی کار ہے تو ڈرائیور عورت ہے، اور اگر زندگی ہوائی جہاز ہے تو پائلٹ عورت ہے۔ سمجھے آپ؟ یہ مسئلہ ہے۔ میں آپ کو مثالیں دے دوں، بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم پیدا ہوئے تو ایک عورت نے ہم کو جنم دیا، مدتوں وہی عورت نہلاتی رہی، منہ دھلاتی رہی، کھانا کھلاتی رہی، کپڑے بدلواتی رہی، ہم بڑے ہوتے رہے، خدمتیں اس کی جاری رہیں، منہ خود سے دھونے لگے مگر نہلاتی بہت دنوں وہی رہی، کپڑے خود سے پہنتے رہے مگر سیتی وہی رہی، کھانا اپنے ہاتھ سے کھانے لگے مگر پکاتی وہی رہی۔ ہمارے مزاج پر، ہمارے دماغ پر، ہماری زبان پر، ہماری تہذیب پر اس عورت کی چھاپ۔ جب مردم شماری ہوتی ہے تو بڑا ادھم ہوتا ہے، اپنی مادری زبان اردو لکھوائیے گا، ہمارے کیا یو پی میں اس کا بڑا زور ہے، مادری زبان اردو لکھوائیے گا۔ سب لگا جی بہتر لکھوائیں گے، یہ بتائیے کدری زبان کیا لکھوائیں؟ کہ نہیں کدری زبان کا کوئی خانہ نہیں ہوتا، وہ نہیں معلوم، ہر آدمی کے منہ میں وہ زبان ہے جو اس کی ماں بولتی۔ اب جناب 20 برس 25 برس 26 برس 28 برس 30 برس اس عورت نے خدمت کی، خوب خدمت کی،
اب یہ تھک گئی، کہاں تک خدمت کرے؟ اب اس میں دم نہیں ہے، اب اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے کہ جلدی سے ہمیں شیروانی کا بٹن ٹاک دو. اب اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ سویرے ہم کو 4 بجے ناشتہ تیار کر کے دے دے، 5 بجے ہماری ٹرین. اب جناب یہ ادھر گئی ادھر گئی، شادی میں گئی، بیاہ میں گئی، محرم میں گئی، میلاد میں گئی، رمی میں گئی، دیکھ بھال کے ایک عورت کہیں سے اور پکڑ لی. اب اس پرانی عورت نے ہماری زندگی کا چارج نئی عورت کو دے دیا. سمجھیے لمبی مسافت کی ٹرین کا ڈرائیور بدل گیا. بامبے سے کلکتے جا رہی ہے ٹرین، ناگپور میں ڈرائیور بدل گیا. اب دوسری عورت آ گئی. اب یہ پہلی والی ریٹائر ہو گئی، اب دوسری عورت لے کے چل رہی ہے. اب اگر یہ خیال کرنے والی ہے، ملنسار ہے، تو دور دور کے عزیزوں سے، رشتے داروں سے، دوستوں سے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے. اور اگر نٹکھٹ ہے، ملنا جلنا پسند نہیں کرتی ہے، تو پڑوس میں سگے بھائی بہن رہیں گے، مہینوں جانے کا موقع نہیں ملے گا. جب ملاقات ہوگی وہ جی کیا بتائیں، وہ کیا بتائیں، موقع نہیں ملتا، وہ کیا بتائیں، وہ کیا بتائیں کیے جائیے گا، بتا کچھ نہ پائیے گا. سمجھے آپ؟ تو یہ ہے معاملہ. اب یہ ایماندار کو بے ایمان بنا دے، بے ایمان کو ایماندار بنا دے، اچھے کو برا کر دے، برے کو اچھا کر دے، جو چاہے کرے. 30-40 برس جو ہنگامہ خیز زندگی دی، پوری جوانی اس نے ساتھ دیا. اب یہ بھی تھک گئی، اب اس کے بھی ہائی بلڈ پریشر رہنے لگا، اب اس کے بھی سارے جسم میں درد ہوتا ہے. اب یہ آپ کے 10 دوستوں کے لیے گھنٹہ بھر میں کھانا نہیں تیار کر سکتی. اب یہ آپ کی دیکھ ریکھ اس طرح نہیں کر سکتی. ابھی 30 برس سے 35 برس سے 40 برس سے خدمت کر رہی ہے، کتنی خدمت لیجیے. اور آپ بھی تو 70s میں ہیں، آپ تو 25 برس کے ہیں. اب ایک دن کہا کہ بھائی آج ہم کھانا نہیں کھائیں گے. اب وہ لیٹی ہوئی ہے اوڑھے ہوئے چادر، وہ آپ کھائیے نہ کھائیے اسے بحث نہیں، بہت پکا چکی، بہت کھلا چکی. کیا کیوں نہیں کھائیں گے؟ رات میں بہت درد ہے، آج کھانا نہیں کھاتے. اب جناب اسی گھر کے کسی کمرے سے، کسی دالان سے، کسی برانڈے سے ایک تیسری عورت کی آواز آتی ہے، ابا بھوکے نہ سوئیے، ہم آپ کے لیے بالکل پتلی کھچڑی پکا دیں گے، آپ کھا لیجیے، چمچے سے کھا لیجیے گا، دانت کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ تیسری عورت ہے. اب اگر یہ خیال کرنے والی ہے تو بڑھاپا خیریت سے گزرے گا، ورنہ آخرت میں بربادیاں ہیں. اب زندگی میں کوئی چوتھی عورت نہیں آئے گی، بہوریں آ کے لے جائیں گی، چلے جائیں گے. اب زندگی میں کسی چوتھی عورت کی امید نہ کیجیے. تو عورت ماں ہے، عورت بیوی ہے، عورت بیٹی. موضوع آج ناتمام رہ جائے گا، کل بڑھے گا آگے، لیکن جلدی جلدی سن لیجیے، اس لیے ٹائم ہم سے تیز جا رہا ہے. دلیلیں آج سنا دوں، باقی کل سناؤں گا. کہ عورت، مگر میری دلیلوں کا زور دیکھیے آپ، کتنی مضبوط دلیلیں لایا ہوں آپ کے لیے. عورت ماں بن کے اثر انداز ہوتی ہے. دلیل سنیں گے آپ؟ دلیل یہ ہے کہ انتہا یہ ہے کہ جس بیٹے کا باپ شیر خدا حیدر کرار علی اور مرتضیٰ ہو، اس پر بھی ماں کا اثر ہوتا ہے. اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو علی نے اپنے بھائی حضرت عقیل سے کیوں کہا تھا بہادر گھرانہ بتائیے جہاں میں شادی کرتا ہوں؟ کیا بیٹے کو بہادر بنانے کے لیے خون شیر خدا کی گرمی کچھ کم تھی جو شیر مادر کی تاثیر بھی طلب کی گئی؟ اور مولا علی نے جو فرمایا تھا
34 برس کے بعد اس کی دلیل ہم نے آنکھوں سے دیکھی کہ اگر لاکھوں کے نرغے سے فرات چھیننا باپ کے خون کی تاثیر تھی تو 34 برس کے جوان کا پیاسا نکل آنا ماں کی تربیت کیا تھا. عزیزان محترم، عورت ماں بن کے اثر انداز ہوتی ہے. اب سنیے، عورت بیوی بن کے اثر انداز ہوتی ہے. یہ بھی آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے. حضرت زہیر قائن جو انصار امام میں ہیں اور بڑا مرتبہ ہے، حضرت کے کربلا پہنچنے سے کچھ دن پہلے تک جب حضرت کا قافلہ راستے میں تھا، یہ دوسری پارٹی میں تھے. یہ حر کی طرح تھے اپوزیشن کیمپ میں. قافلہ ساتھ چل رہا تھا مگر چونکہ اپوزیشن میں تھے لہذا نہ امام کے خیمے کے پاس خیمہ لگاتے تھے نہ امام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. ایک منزل پر کسی کو بھیج کے یا بروایت جناب علی اکبر کو بھیج کے انہیں بلایا تو بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب پیغام آیا. جانے میں ہچکچا رہے تھے. بیوی نے کہا بڑے شرم کی بات ہے، بڑے شرم کی بات ہے کہ جس کی کلمہ پڑھتے ہو، جس کا اس کا نواسا بلا رہا ہے، جس کی امت میں ہو تو اس کا نواسا بلا رہا ہے اور تم سوچ رہے ہو جاؤں کہ نہ جاؤں. ارے جاؤ، دیکھو کیا فرماتے ہیں. بیوی کے بھیجے پائے. روایت میں جب حاضر ہوئے تو امام ہاتھ پکڑ کے خیمے کے پیچھے لے گئے. 2 منٹ کچھ بات کی. وہاں سے پلٹے تو معلوم ہوا جیسے امام نے آدمی بدل دیا. اب وہ زہیر ہی نہیں تھے، دوسرے زہیر تھے. اب آپ بتائیے، ظلمت سے نور میں لانے والی، دوزخ سے جنت میں پہنچانے والی، حسینی کو یزیدی کو حسینی بنا دینے والی بیوی ہے. اب اس سے بڑھ کے آپ بیوی کا کیا اثر چاہتے ہیں؟ آئیے تیسری دلیل سنیے. اور اس سے بڑھ کے نہ دلیل ہے نہ اس سے بڑھ کے لوگ ہیں میرے پاس. عورت بیٹی بن کے اثر انداز ہوتی ہے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جب میں غمزدہ امت کا ستایا گھر میں آتا تھا تو فاطمہ کا چہرہ دیکھ کے جوش تبلیغ پیدا ہوتا تھا. میں کہوں گا یا رسول اللہ، بیٹی کے چہرے سے جوش تبلیغ کا کیا رشتہ؟ ممکن ہے جواب دے تجھے کیا خبر؟ فاطمہ کے معصوم چہرے میں چھپی ہوئی نسل امامت زبان حال سے کہتی تھی بابا دین پہنچا دیجیے، اچانا میرا ذمہ ہے. عزیزان گرامی، یہ ہے عورت کا کردار. لیکن یہ 3 ڈائریکٹ رول ہیں اس کے زندگی میں. وہ بیٹی ہے،
وہ بیوی ہے، وہ ماں ہے۔ ایک رول اور بھی ہے مگر وہ ہیلپر کا ہے، مگر وہ بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اور وہ ہے بہن۔ یہ دوسرے درجے میں ہے، اور میں نے دوسرے درجے میں نہیں رکھا ہے۔ جو میراث کی تقسیم ہے اس کے اندر پہلے طبقے میں ماں ہے، بیٹی ہے، دوسرے طبقے میں بہن ہے۔ لیکن بہن کے رول میں ایک خوبی ہے جو نہ ماں کے رول میں ہے، نہ بیٹی کے رول میں ہے، نہ بیوی کے رول میں ہے۔ وہ بیان آج تمام ہو رہا ہے، بات سنیے، بات تمام ہو۔ انسان کی زندگی کے 3 دور ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، 3 عورتیں ہیں۔ ایک ایک دور ایک ایک کے نام ہے۔ بچپن ماں کے نام، جوانی بیوی کا نام، بڑھاپا بیٹی کے نام۔ بہن ہیلپر ہے، یہ کبھی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ بھائی کہتا ہے کہ وہ کہنے کو بہن ہے، وہ ہماری ماں کی طرح ہے، انہوں نے ہمیں پالا ہے، نہلاتی وہی تھی، دھلاتی وہی تھی، کپڑے وہی پہناتی تھی، اسکول وہی بھیجتی تھی، ہم رات کو سوتے انہیں کے پاس تھے، کہنے کو بہن ہے مگر ماں کی طرح ہے۔ ہوتے ایسے بھائی بھی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی 2 برس بڑا ہے، بہن چھوٹی ہے، بہن 2 برس بڑی ہے، بھائی چھوٹا ہے۔ تو زندگی سے تھکے ہوئے بھائی کے لیے بہن کبھی کبھی نخلستہ بن جاتی ہے، کہ اپنا دکھ درد سنا کے دور کر لیتا ہے تم پر۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہن کہتی ہے کہ بھائی صاحب کہنے کو بھائی ہیں، ورنہ ہم تو ان کو باپ سمجھتے ہیں۔ ابا تو ہم چھوٹے ہی سے تھے جب انتقال کر گئے تھے، انہوں نے ہمیں پالا، انہوں نے ہمیں پڑھایا، انہوں نے ہمیں لکھایا، انہوں نے ہماری شادی کی، انہی کی انگلی پکڑ کے ہم باہر جاتے تھے۔ تو بھائی صاحب ہمارے باپ ہیں، رشتے میں خالی بھائی لگتے ہیں، ورنہ ہم تو اپنا باپ سمجھتے ہیں۔ ہر خاندان میں آپ کو اس کی نظیریں ملیں گی۔ تو بہن ہیلپر ہے، کبھی ماں کے ساتھ لگ کے مدد کرتی ہے، کبھی بیوی کے ساتھ لگ کے مدد کرتی ہے، کبھی بیٹی کے ساتھ لگ کے مدد کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، فاطمہ زہرا نے زندگی کے 3 رخ تو پیش کیے، مگر مصلحت پروردگار تھی، اپنے حبیب کو اس نے بیٹے دیے مگر کمپنی میں لے لیے۔ فاطمہ کی زندگی کے اس رخ کی تکمیل فاطمہ کی بیٹی تھی کہ اگر بہن کی حیثیت سے دیکھنا ہے تو زینب کبریٰ کو دیکھنا۔ خدا کی قسم بہن کی زندگی کی وہ مثال پیش کی جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں تھی۔ تو حسین سے چھوٹی، مگر چونکہ فاطمہ کے بعد فاطمہ تھی وہ، لہذا بھائی کو اس طرح رہا جیسے ماں چاہتی۔ اور جب حسین نے سفر غربت اختیار کیا تو بہن ہر منزل پر بھائی کے ساتھ رہی۔ جب حسین مدینے سے چلے تو زینب ساتھ تھی، جب حسین مکے سے چلے تو زینب ساتھ تھی۔ جب کربلا میں 3 دن کی بھوک پیاس آئی تو اگر مردوں کو حسین نے سنبھالا تو عورتوں کو زینب نے سنبھالا۔ اور جب حسین کا مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تو علی اکبر کی لاش لانے میں زینب شریک ہو گئی۔ اور عزیزان گرامی، اس کے بعد جب حسین خیمے سے چلے تو ہمیشہ یہ ہوا کہ جب خیمے سے باہر نکلے تو عباس نے رکاب تھام کے سوار کیا، مگر جب رخصت آخر کو آئے تو عباس نہیں تھے، عباس کی نیابت زینب نے کی۔ اور جب حسین دنیا سے سدھار گئے تو ذمہ داریاں بڑھ گئیں۔ سید سجاد کو جلتی قناتوں سے نکالنے والی زینب ہے، سکینہ کو شام غریبہ میں ڈھونڈ کے لانے والی زینب ہے، سیدانیوں کو تسلی دینے والی زینب ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ مجلسیں جو آپ کی ہو رہی ہیں اس کی بنیاد رکھنے والی بھی زینب ہے۔
زینب نے قید سے رہائی نہیں پائی. زینب نے سال بھر کے بعد اپنی رہائی جیتی. بھلا یزید اور رہا کرے گا؟ استغفر اللہ. سکینہ کی طرح ساری سیدانیاں گھٹ کے مر جاتی. یزید رہا نہ کرتا. سمجھ گیا کھانے کی دیواریں صبر زینب توڑ دے گا. یہ میں عقیدت میں نہیں پڑھ رہا ہوں. دلیل سنیے. زینب اگر رہا ہوئی ہوتی تو جو کوئی کسی قید سے رہا ہوتا ہے ظالم کی قید سے تو اس کی سائیکالوجی ہوتی ہے کہ جتنا جلدی ہو چلا جائے, جتنا جلدی ہو یہاں سے چلا جائے. اگر زینب رہا ہوئی ہوتی اور سید سجاد پوچھنے آئے تھے وہ بھی اماں کیا کہتی ہیں تو فرماتی بیٹا جلدی ناقے بلاؤ, وہ جتنا جلدی ہو سکے نکل چلو یہاں سے, 2-3 منزلوں چلے چلو اس کے بعد ٹھہریں گے, ابھی نہیں. لیکن یہ قیدی ہوتے ہیں, جو فاتح ہوتا ہے وہ اپنا انتظام مضبوط کرتا ہے اس کے بعد جاتا ہے. زینب فاتح شام تھی, کہا بیٹا میں یہاں رہوں گی نہیں مگر ابھی جاؤں گی نہیں, میں ابھی اپنے بھائی پر روئی نہیں ہوں. یزید سے کہو گھر خالی کرے, وہاں بیٹھ کے ہم روئیں گے. تو عزیزان گرامی, جب کسی شہر میں فاتح ٹھہرا ہوتا ہے تو مخصوص سے ہارنے والے سے اپنے کنڈیشن منواتا ہے, اپنے شرائط منواتا ہے, اور مخصوص کا ٹوٹ چکا ہوتا ہے کہ نو نہیں کہہ سکتا, اس کو حلال میں یس کہنا ہے. زینب فاتح شام ہے, کہا بیٹا میں ابھی جاؤں گی نہیں. یزید سے وہ گھر خالی کرائے, ہم روئیں گے ابھی. اب یزید یہ نہیں کہہ سکتا یہاں نہ رو, راستے میں رو لینا, کربلا میں رو لینا, مدینے جا کے رو لینا, نہ یہیں روئیں گے. گھر خالی ہوا, سیدانیوں کو لیے ہوئے زینب آئیں. روایت میں تو یہ ہے کہ سیدانیاں 8 دن روتی رہیں. یہ مجلسیں اسی کی دین ہیں, یہ مجلسیں اسی کی دین ہے جو ہو رہی ہیں. عزیزان گرامی, میں نے مجلس تمام کی, روایت میں نے بس اتنا پڑھا کہ سیدانیاں 8 دن روتی رہیں. روایت کی پڑھی ہوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں, میرا دل کہتا ہے کہ جب اس گھر میں زینب آئی ہوں گی جو رونے کے لیے خالی ہوا تھا تو حسین پر رونے سے پہلے آواز بھی ہوگی سکینہ بی بی آن کے اپنے بابا پر رو لو, اب کوئی تماچے نہیں